رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ مانح کل غنیمت وفضل وکاشف کل عظیمت وعزل۔ احمدہ علی عواطف کرمہ وسوابغ نعمہ وأؤمن به اولا بادیا واستہدیہ قریبا ہادیا واستعینہ قادرا قاہرا واتوکل علیہ کافیا ناصرا۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الملقب بالحبیب والمکنى بأبی القاسم محمد اللہم صل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنة الدائمة الباقیة على أعدائهم أجمعین من الآن إلى صباح يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والقرآن المجيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صلوات پر محمد تمام حاضرین و ناظرین سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اختر امام ابن خورشید حسین مرحوم کی روح کو اور جملہ ارواح مومنین کو ہدایت۔ ماہ خدا، ماہ صیام، ماہ اسلام، ماہ طہور، ماہ تمہیز، ماہ قیام یعنی ماہ مبارک رمضان۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم ماہ مبارک رمضان کی برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں سے فیضیاب ہو سکیں۔ یقیناً ماہ مبارک رمضان میں خود کو حاضر پانا اور اسے درک کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی توفیق الہی ہے، اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جب اس مہینے کا آخری جمعہ آتا ہے تو اس جمعے میں ہم دعا کرتے ہیں اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ۔ اے میرے پروردگار،
اس ماہ مبارک رمضان کو ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان قرار نہ دینا، اور وہ پوری دعا ہے کہ اگر تو نے اسے قرار دیا، ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک قرار دیا، تو ہمیں مرحوم بنانا، محروم نہ بنانا۔ ہم پر اللہ کی رحمت ہو، ہم پر تیری رحمتوں کا نزول ہو، ہم محروم نہ رہیں۔ یعنی جو سال گزشتہ ہم نے ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے میں دعا کی تھی، پروردگار عالم نے ہماری وہ دعا قبول کی ہے اور اسے شرب قبولیت بخشا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمیں پھر سے ایک موقع عنایت کیا۔ ماہ مبارک رمضان کا یہ آنا اور ہمیں پھر اس مہینے کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کا موقع ملنا، یعنی ہم نے جو دعا کی تھی وہ دعا قبول ہو گئی، اور اس مہینے میں ہم خود کو جو حاضر پا رہے ہیں، یہ تمام تر نعمتیں، برکتیں، رحمتیں یہ تو ایک طرف ہیں، ہم اس مہینے میں داخل ہوئے، اس داخل ہونے کے لیے ہمیں سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ اے میرے پروردگار، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کریں اور تیرے خاص بندے بن جائیں، تیرے پرہیزگار بندے بن جائیں۔ علماء کرام، جو بزرگ علماء کرام گزرے ہیں، وہ جب ماہ مبارک رمضان کا چاند ہوتا تھا تو شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ کیسا شکریہ ہے، یہ کیسا شکرانے کی نماز کا، اس لیے کہ ماہ مبارک ہماری زندگی نے ہمارے ساتھ وفا کی اور ایک ماہ مبارک پھر سے ہمیں ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان سے پوچھے جو اس مہینے کی عظمت کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، درک کرتے ہیں۔ ہم تو دیگر مہینوں کی طرح اس مہینے کو گزار دیتے ہیں، جیسے دوسرے مہینے ہیں سال کے، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، اور دیگر 11 مہینوں کی طرح ہم اسے گزار دیتے ہیں۔ لیکن وہ جو اس کی معنویت اور روحانیت کو درک کرتے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ یہ کیسا مہینہ ہے، ان سے کوئی پوچھے جو نگاہ بصیرت رکھتے ہیں، جو نگاہ معنوی رکھتے ہیں، جو معنوی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم چونکہ گناہگار ہیں، ہم وہ نہیں دیکھ پاتے جو اللہ کے خاص بندے دیکھتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے دیکھتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے دیکھتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کے آخری جمعے میں ایک خطبہ دیا، جس خطبے میں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود تھے۔ مولا فرماتے ہیں رسول نے، ختمی مرتبت نے، حضرت نے جو خطبہ دیا اس میں کہا ایھا الناس، اسے خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے۔ اس خطبے کو اس لیے کہ یہ ماہ شعبان کے آخری جمعے میں رسول نے یہ خطبہ دیا ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان کی برکت، رحمت اور ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کی طرف تمام کائنات کو متوجہ کیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، پیغمبر اکرم نے یہ نہیں کہا اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے صحابیوں۔ جو پیغمبر کے سامنے بیٹھے ہیں سب کے سب صحابہ ہیں، سب کے سب پیغمبر کی شمع نبوت کے دیوانے ہیں، پروانے ہیں، سب پیغمبر کے متوالے ہیں، لیکن پیغمبر نے صحابی نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا۔ یعنی پیغمبر جو اس خطبے میں فرمانا چاہتے ہیں یہ صرف اصحاب کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام کائنات والوں کے لیے ہے۔ پیغمبر نے کہا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اے لوگو، تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ اللہ کا مہینہ کیا ایسے ہی آ رہا ہے جیسے دیگر مہینے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں؟ کہا نہیں، اللہ کا مہینہ رحمتوں سے بھرپور مہینہ ہے،
مغفرت سے بھرپور مہینہ ہے۔ اللہ کا مہینہ اپنے ساتھ برکت لے کر آ رہا ہے، رحمت لے کر آ رہا ہے، اور اپنے دامن میں مغفرت لے کر آ رہا ہے۔ اسی پیغمبر کے خطبے سے علماء نے اخذ کیا ہے اس مہینے کے 3 اشروں کو۔ 3 اشرہ ہوتا ہے نا ہر مہینے میں، اشرہ اولا کو رحمت قرار دیا گیا، برکت۔ پیغمبر نے کہا نا انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ والرحمہ والمغفرہ، پہلا اشرہ برکت کا، اسی پیغمبر کے خطبے سے ماخوذ ہے، اور دوسرا اشرہ رحمت کا، اور تیسرا اشرہ مغفرت کا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آلہ۔ پیغمبر نے کہا یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اپنے ساتھ برکت لے کر آیا ہے، رحمت لے کر آیا ہے، مغفرت لے کر آیا ہے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں صرف یہی نہیں، کہتے ہیں شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور۔ پیغمبر نے کہا یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے، تمام مہینوں سے بہتر ہے۔ پیغمبر نے عند اللہ کی شرط لگائی ہے، یہ نہیں کہا کہ شہر ہوا افضل الشہور، یہ ہمارے اور آپ کے نزدیک بہترین مہینہ ہے۔ ہمارے لیے افضلیت کا معیار کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو خود افضل ہے، جو خود اکبر ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، اگر اس کے نزدیک کوئی مہینہ افضل ہے تو وہ شہر اللہ ہے، ماہ مبارک رمضان۔ ہمارے نزدیک کسی کا افضل ہونا یہ بہت اہمیت کا حامل نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری بساطی ہی کیا ہے، ہم کسی کو بھی افضل کہہ سکتے ہیں، ہم کسی کو بھی بہتر کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ جو خالق کائنات ہے، جو خالق کل ہے، جس نے 12 مہینوں کو خلق کیا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ 12 مہینے اللہ کے خلق کیے ہوئے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ 12 مہینوں میں جس کو اللہ افضل کہہ رہا ہے اور اللہ کے نزدیک افضل ہے، وہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ۔ اور اس کی افضلیت کی دلیل یہ ہے کہ یہ تمام مہینوں پہ افضل ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے کہا وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے دن تمام دنوں سے بہتر ہے، جس کے دن تمام دنوں سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد کہا جس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ دن بہتر ہے، رات بہتر ہے، پیغمبر نے کہا اس کی ساعتیں، اس کا سیکنڈ، اس کا لمحہ، اس کا گھنٹہ، اس کا منٹ، اس کا لمحہ لمحہ، پل پل، تمام لمحوں سے بہتر ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے، پھر پیغمبر فرماتے ہیں آگے کہ ہوا شہر، یہ وہ مہینہ ہے دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر نے کہا یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کی ضیافت اور اللہ کی مہمانی کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ یہ میزبانی خدا کا مہینہ ہے، اس میں اللہ نے تم سب کو اپنا مہمان بنایا ہے، اپنا مہمان اللہ نے بنایا ہے۔ یہ جو ٹکڑا ہے قابل غور ہے، اگر ہم اسے درک کر لیں تو اس مہینے کی عظمت ہمارے لیے روشن ہو جائے گی۔ روایت میں ہے اِنَّا لِلَّهِ مَائِدَةً، جب بھی مہمانی کا تصور آتا ہے اور مہمانی، لفظ مہمانی کسی کے سامنے بولا جاتا ہے، ضیافت، مہمانداری، مہمان نوازی، تو ہر انسان کے ذہن میں دسترخوان آتا ہے۔ دسترخوان آتا ہے نا، مہمانی کا مطلب یہی ہے کہ ہم کسی کے گھر جائیں، آپ کسی کے گھر جائیں اور دسترخوان لگا ہو، مہمانی کا مطلب یہی ہے۔ لیکن یقین رکھیں دسترخوان 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جسمانی دسترخوان ہے، ایک روحانی دسترخوان ہے۔ ہم اور آپ جب کسی کے یہاں مہمان ہوتے ہیں تو ہمیں جسمانی غذا ملتی ہے، لیکن جب ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں تو صرف جسمانی غذائیں نہیں ملتی بلکہ روحانی غذا بھی ملتی ہے۔
ہماری روح معطر ہوتی ہے، ہماری روح تازہ ہوتی ہے، ہماری روح تر و تازہ ہوتی ہے، اور ہماری روح تندرست ہوتی ہے، اس لیے کہ روحیں بھی بیمار ہو جایا کرتی ہیں۔ روایت میں ہے اِنَّ لِلَّهِ مائدہ۔ ابھی اس خطبے کا جو ٹکڑا آپ نے سنا کہ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ کی مہمانی تک بلایا گیا ہے، اللہ کا مہمان بنایا گیا ہے۔ اور دوسری روایت میں کہ اِنَّ لِلَّهِ مائدہ، اللہ کا ایک دسترخوان ہے، اللہ کا ایک دسترخوان ہے۔ کیسا دسترخوان ہے کہ علیہ ما، اس دسترخوان پر ایسی چیزیں ہیں، علیہ ما لا رأت عین، اس دسترخوان پر ایسی غذائیں ہیں، ایسی معنویت ہے، ایسی نعمتیں ہیں کہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کہا ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا بھی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی کے دل و دماغ میں آ بھی نہیں سکتی وہ نعمتیں جو اللہ کے دسترخوان پر ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا عظیم دسترخوان، اتنا پر نعمت دسترخوان، نعمتوں والا دسترخوان، کہاں یہ اللہ کا دسترخوان ہے۔ جب اتنا عظیم دسترخوان ہے اللہ کا، تو اس دسترخوان سے فیضیاب ہونے والا وہ کون سا خوش نصیب ہے کہ اللہ کے دسترخوان پر ہر کس و ناکس بیٹھ جائے گا؟ کہا نہیں، یہ اللہ کا دسترخوان ہے۔ جب ایک عام انسان کا دسترخوان ہو تو ہر کس و ناکس نہیں بیٹھتا، وہ جسے دعوت دیتا ہے یا جس کے لیے رضامند ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اس کے دسترخوان پر وہی بیٹھتا ہے۔ جب عام انسان کے دسترخوان پر سب نہیں بیٹھ سکتے تو اللہ کے عظیم دسترخوان پر سب کیسے بیٹھ سکتے؟ کون بیٹھ سکتا ہے؟ کون سا دسترخوان؟ پھر تکرار کیے دیتا ہوں روایت کی، اِنَّ لِلَّهِ مائدہ، اللہ کا دسترخوان، علیہ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ایسی نعمتیں ہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں ہے، ایسی نعمتیں ہیں، ولا خطر علی قلب بشر، انسان کے دل و دماغ میں خطور بھی نہیں کر سکتا، انسان کے دل و دماغ میں وہ نعمتیں آ بھی نہیں سکتی، انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انسان کا ذہن وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یہ کون؟ اس دسترخوان پر بیٹھنے والے کون ہیں؟ روایت نے کہا لا یقعد علیہ الا الصائمون، اس پر صرف اور صرف روزہ دار بیٹھتے ہیں۔ اس دسترخوان سے فیضیاب ہونے کا موقع اگر کسی کو ملتا ہے تو صرف اور صرف روزہ داروں کو ملتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان، ہم اسی پروردگار کے، ہم اسی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں جس کی نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، اور کسی کے دل و دماغ میں بھی نہیں آ سکتا۔ ماہ مبارک رمضان میں ہم پر روزہ فرض کیا گیا۔ ماہ مبارک رمضان، یہ جو روزہ ہے خود جہنم کی ایک ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے پیغمبر نے فرمایا الصوم جنۃ من النار، روزہ نار جہنم کے آگے ایک ڈھال ہے جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ روزہ، ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، ہم مبتلات روزہ سے پرہیز کرتے ہیں، تو اس کا صلہ کیا ہے؟ اس کا صلہ یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ متقی بنانا چاہتا ہے، ہمیں پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں آخرت کی یاد دلانا چاہتا ہے۔ پیغمبر کی اسی خطبے میں انشاءاللہ آئندہ آپ ملاحظہ کریں گے کہ ہمیں قیامت کی یاد اور اس کے بعد انسانی حقوق کی ادائیگی، روزہ میں حقوق اللہ بھی ہے، حقوق الناس بھی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس مہینے میں ہماری ایسی تربیت ہو جائے کہ ہم حقوق اللہ بھی ادا کریں اور حقوق الناس بھی ادا کریں۔ لیکن ماہ مبارک رمضان، پیاس، جیسے ہی روزے کا ذکر آتا ہے،
مبتلات روزہ تو کئی سارے ہیں، لیکن روزے کے ساتھ جو تبادل ذہنی ہوتا ہے، لفظ روزہ سنتے ہی اگر کوئی چیز ذہن میں آتی ہے تو اس کا نام پیاس ہے، پیاس پیاس۔ اور یہی پیاس ہے جو ہمیں کربلا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی یاد دلاتی ہے۔ کربلا میں وہ صدائے العطش، العطش، چھوٹے چھوٹے بچے صدائے العطش بلند کر رہے تھے۔ بزرگ پیاسے رہے، ان سے پیاسا رہا جاتا ہے اور وہ کسی سے شکوہ نہیں کرتے، کسی سے گلہ نہیں کرتے۔ لیکن آپ دیکھیں جب کبھی بچے روزہ رکھتے ہیں جن پر ابھی روزہ واجب نہیں ہوا ہے تو بار بار پانی کی طرف دیکھتے ہیں، بار بار والدین سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم پانی پی لیں، پانی پی لیں، روزہ توڑ دیں، پانی پی لیں۔ اور جہاں تک کہ جب شام ہوتی ہے تو بچوں کی وہ حالت ہوتی ہے کہ والدین سے دیکھی نہیں جاتی۔ اگر خصوصاً مئی اور جون میں روزہ آتا ہو تو مئی اور جون کی گرمی قابل تحمل نہیں ہوتی بچوں کے لیے، لیکن پھر بھی والدین یہ کہہ کے سمجھاتے ہیں کہ بس 2 منٹ باقی ہے، بس 10 منٹ باقی ہے۔ اللہ اکبر! جب ایک ماں کی نگاہ علی اصغر کے چہرے پر پڑتی ہوگی تو رباب کیا کہہ کے سمجھاتی ہوگی سکینہ کو، علی اصغر کو۔ ارے کوئی وقت معین ہوتا تو رباب کہتی اے علی اصغر بس چند دقیقے اور باقی ہے، تمہیں پانی فراہم ہو جائے گا، اے سکینہ بس چند منٹ اور صبر کر لو۔ لیکن اللہ اکبر، علی اصغر کی پیاس کا ہماری پیاس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کربلا کا چٹیل میدان اور علی اصغر کے اس خشک لب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! آزادارو، علی اصغر کی پیاس کیسی تھی؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان کربلا میں اپنے ششماہے کو لے کر فوج اعداء کے سامنے آتے ہیں، کہتے افلا تنظرون کیف یتلظی من اللطش، ارے کیا دیکھتے نہیں ہو میرا بچہ پیاس سے کیسے تڑپ رہا ہے؟ علماء نے کہا تلظی کا مطلب ہوتا ہے مچھلی کی طرح تڑپنا۔ اللہ اکبر! ہم روزے کی حالت میں درک کر سکتے ہیں، ہم اس پیاس تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن تھوڑا سا درک کر سکتے ہیں۔ ارے علی اصغر اس طرح تڑپ رہے تھے جیسے کوئی مچھلی تڑپتی ہے، لیکن ظالموں کو رحم نہ آیا، ایک قطرہ آب مانگنے گئے تھے حسین، لیکن تیر ہرملا کا نشانہ بن گئے علی اصغر۔ پانی تو نہ ملا، تیر سے سیراب کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔